یہ سورہ آراف کا 12واں رکوع اور 90 پارے کا دوسرا رکوع ہے۔ مختلف قوموں کی نافرمانیوں کا ذکر تھا، اس بات کا ذکر تھا کہ انہیں مہلت دی گئی، کافی عرصے تک انہیں نعمتوں سے نوازا گیا، گناہوں کے باوجود بارشیں، صحت، تندرستی، نعمتیں، مال، اولاد، یہ سب کچھ دیا گیا، لیکن وہ یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر ہم سے ناراض ہوتا اور اگر ہم غلط ہوتے تو پھر یہ نعمتیں ہمیں کیوں مل رہی ہیں؟ بجائے اس کی کہ وہ شکر کرتے، انہوں نے سرکشی کی، آخرکار انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ اب ایک قاعدہ اور اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح لوگوں کی اصلاح کا سامان اور اصلاح کے اسباب مہیا کیے جاتے ہیں۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا، الا مگر، یہ آپ اسلوب جانتے ہیں عربی کا کہ نفی کے بعد اگر الا آ جائے تو وہ تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ ہم نے کسی بستی میں نبی نہیں بھیجا الا مگر، اس کے معنی ہے ضرور بھیجا، اور جب بھی بھیجا ایسا ہی ہوا، جیسے وما ارسلنا کا، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا رحمت للعالمین، مگر رحمت للعالمین بنا کر، یعنی آپ کو ضرور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ یہ عربی کا ایک انداز ہے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا الا مگر اخذنا اہلہا، اہلہا اس بستی کے رہنے والے، اخذنا اہلہا ہم نے پکڑ لیا اس بستی کے رہنے والوں کو، بالبأساء سختی کے ساتھ، والضراء اور تکلیف کے ساتھ، یعنی جب نبی بھیجے اور ان بستی والوں نے نبی کا انکار کیا تو ہم نے ان بستی والوں پر تکلیفیں نازل فرمائیں۔ یہ تکلیفیں کیوں دی گئیں؟ لعلہم یضرعون، کسی طرح وہ گریہ وزاری کریں، وہ گڑ گڑائیں، توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ تکالیف اس لیے آئی تھی، لیکن ان تکالیف سے انہوں نے عبرت حاصل نہ کی اور سرکشی کرتے رہے، بلکہ نعوذ باللہ من ذالک یہ کہتے رہے کہ یہ جو تکلیفیں ہمیں آ رہی ہیں معاذ اللہ آپ کی نحوست سے آ رہی ہیں، کہ جب سے آپ آئے ہیں اور ہمارے باپ داداؤں کے پرانے دین کے خلاف آپ باتیں کر رہے ہیں، اس وقت سے یہ نحوستیں آ رہی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر اس کے بعد وہ تکلیف کا دور ختم کر دیا گیا، ثم پھر بدلنا ہم نے بدل دیا، مکان سیئتی نقصان کی جگہ، تکلیف کی جگہ، الحسنہ نعمتیں، یعنی تکلیف کی جگہ ہم نے نعمتیں دے دیں، اور جو انہیں جھنجھوڑنے کے لیے تکلیف دی گئی تھی وہ تکلیفیں ہٹا دی گئی، چونکہ ان کے کرتوت کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو گیا، تو اب جھنجھوڑا نہیں گیا اور مزید نعمتیں دی گئی، جتنی وہ سرکشی کر رہے اتنی نعمتیں زیادہ مل لگی۔ یہ بھی اللہ کی خفیہ تدبیر ہے۔ کسی بزرگ نے کیا خوب فرمایا نیکیاں کر رہے ہو، گناہوں سے بچ رہے ہو اور نعمتیں مل رہی ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور واقعی یہ نعمت ہے۔ لیکن فرمایا کہ گناہ انسان کر رہا ہے پھر بھی تکلیفیں نہیں آ رہی، اور گناہوں کے باوجود نعمت کی فراوانی ہے، تو یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے اور اس سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ کافروں کو بھی گناہوں کی وجہ سے جب عذاب آنے والا تھا تو عذاب سے پہلے خفیہ تدبیر آئی، اور گناہوں کے باوجود ان پر نعمتوں کی بارشیں کی گئیں۔ جب وہ مکمل طور پر غافل ہو گئے تو عذاب نے انہیں ہلاک کر دیا۔ حتی عفو، یہاں تک کہ وہ بہت ہو گئے، ان کی تعداد بھی بہت بڑھ گئی، مال اسباب بھی بہت ان کے پاس ہو گئے۔ وقالوا، اور وہ بولے، قد مس آباءنا الضراء والسراء، ضراء کے معنی رنج، سراء کے معنی راحت آرام۔ وہ بولے کہ
ہمارے باپ داداؤں کو بھی رنج اور آرام پہنچے ہیں، یعنی زمانے کا یہ دستور ہے، کبھی تکلیف ہوتی ہے کبھی آرام، کبھی بارشیں زیادہ آ جاتی ہیں تو سیلاب آ جاتا ہے، کبھی زمین ہل جاتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ یہ عذاب تھوڑی ہے، یہ تو زمین کے اندر کی پلیٹیں ذرا کھسک گئی ہیں، یہ کوئی عذاب تھوڑی ہے، یہ تو بند ٹوٹ چکا ہے، یہ عذاب تھوڑی ہے، یہ تو مونسون ہواؤں کا ایک زور تھا جس کی وجہ سے بارش بہت زیادہ ہو گئی۔ جس طرح آج ہماری سوچ بنتی جا رہی ہے، یہ کافروں کی سوچ تھی، وہ کہنے لگی اللہ کا عذاب نہیں ہے، ایسی تکلیفیں اور رنج اور آرام یہ ہمارے باپ داداؤں کو بھی پہنچے ہیں، کبھی تکلیف کبھی آرام، تو کبھی آرام تو پھر رنج۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہیں ہے اور ہم غلط نہیں ہیں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، بغتہ مانے اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس حال میں کہ انہیں شعور بھی نہیں تھا، بالکل غفلت میں تھے اور ہم نے انہیں اچانک گرفتار کر لیا۔ گناہوں کی وجہ سے نحوستیں آتی ہیں، لیکن کبھی کبھی گناہ کرنے کے باوجود نعمتیں مل جاتی ہیں، لیکن ان نعمتوں کو دوام نہیں ہوتا، ان میں سکون چین اطمینان نہیں ہوتا۔ لیکن اگر انسان ایمان رکھے اور متقی بن جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر حال میں سکون عطا فرمائے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اور اگر بے شک بستیوں والے، آمنو وہ ایمان لاتے، واتقوا و تقوی اختیار کرتے، متقی پرہیزگار ہوتے، گناہوں سے بچتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ضرور ہم ان پر آسمان و زمین سے برکتوں کو کھول دیتے، ولکن کذبوا، مگر انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم بما كانوا یکسبون، تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے انہیں پکڑ لیا، گرفتار کر لیا۔ گناہ کرنے والا کوئی بھی شخص ہو، اسے غور و فکر کرنا چاہیے کہ جس رب کی وہ نافرمانی کر رہا ہے وہ رب اسے ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور وہ قادر ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ جسے چاہے عذاب میں گرفتار کر لے۔ افامن اہل القریٰ، کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے، ان یأتیہم بأسنا بیاتا، کہ ہمارا عذاب ان کے پاس رات کو آ جائے، وہم نائمون، اور وہ سو رہے ہوں۔ اب امین اہل القریٰ، کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے، ان یأتیہم بأسنا ضحا، کہ ہمارا عذاب ان کے پاس ضحن، دن چڑھے، چاش کا جو وقت ہوتا ہے اسے ضحا کہتے ہیں، وہم یلعبون، دن کے وقت آ جائے جبکہ وہ کھیل رہے ہوں یعنی غافل ہوں، تو انہیں ڈر نہیں لگتا کہ کس رب کی وہ نافرمانی کر رہے ہیں۔ افامنوا مکر اللہ، تو کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ جو نعمتیں دے رہا ہے ہو سکتا ہے یہ خفیہ تدبیر ہو، عذاب قریب آ چکا ہو اور اللہ ناراض ہو چکا ہو، نعمتیں اس لیے دی جا رہی ہوں تاکہ بندہ غافل ہو جائے۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی خفیہ تدبیر سے تو وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں، جن کے مقدر میں تباہی لکھ دی گئی، وہی اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں متقی اور پرہیزگار بنائے۔ آئیے ہم رب کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں۔ سچی پکی توبہ کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھا جائے، اس پر انسان شرمندہ ہو، نادم ہو، اللہ سے معافی مانگے، اور یہ عزم
اور یہ پختہ ارادہ کرے کہ اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے تو جو بندوں کے حقوق ہیں وہ ادا کرے، توبہ کے ساتھ ساتھ بندوں سے بھی معافی مانگے، جس کی رقم اس نے دبائی ہوئی ہے وہ رقم واپس کرے، اگر نمازیں قضا ہیں تو انہیں ادا کرے، روزے قضا ہیں تو انہیں ادا کرے، زکوٰۃ دینا باقی ہے تو انہیں ادا کرے، تو جو حقوق واجبہ ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے انہیں ادا کرے۔ تو اس نیت کے ساتھ جب کوئی سچی پکی توبہ کرتا ہے اور یہ سارے اقدام وہ کرتا ہے، رب العالمین کرم فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور ایسا پاک فرما دیتا ہے گویا کہ وہ شخص آج ہی دنیا میں آیا ہے۔ بلکہ کرم بالائے کرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، یعنی نامہ اعمال میں جتنے گناہ لکھے تھے ان کی جگہ اللہ اتنی نیکیاں لکھ دیتا ہے۔